کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. جیسے آج ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی بات کی, ہم نے واٹس ایپ کے حوالے سے بات کی جو اس کی نئی پریویسی پالیسی آ رہی ہے. آلسو آج ہم نے بات کی کہ جب پورے ملک میں پاور بریک ڈاؤن ہوا تو کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ کیسی لوگوں نے بے توقع اڑانا شروع کر دیا اور پھر لوگ اس پہ یقین بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے عمومی طور پہ. ویسے بھی ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں زندگی میں اگر کسی بھی چیز کے بارے میں کیوریوسٹی ہو, ہم نے سوچنا ہو, کسی بندے کے بارے میں جاننا ہو, ہم کیا کرتے ہیں جناب, ہم گوگل پہ جاتے ہیں, ہم ویکیپیڈیا پہ چلے جاتے ہیں, ویکیپیڈیا پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں. لیکن ہوتا یہ جناب کہ جو ویکیپیڈیا نا جس پہ آپ لوگ بڑا ریلائی کرتے ہیں, اس پہ تمام تر انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی. کوئی بھی بندہ جا کے اس میں کبھی نہ کبھی ایڈٹ کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کی کسی بھی قسم کو معلومات کو یہاں پر فکس کر سکتا ہے. فتیحہ, ہمارے جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں تھے تو اگر کوئی اسائنمنٹ ملتی تھی تو اس اسائنمنٹ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے یونیورسٹی کی یا کالج کی یا پھر پشاور میں جو آرکائیوز کی لائبریری ہے آپ نے وہاں بیٹھنا ہے, کتابوں سے کنسلٹ کرنا اور پھر کتابوں کا جو کوٹ ان کوٹ ہے وہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ میں ڈالنا ہوتا ہے. ریفرنس آپ نے اس کا دینا نہیں, ریفرنس دینا ہے, اس سے آپ کی ڈاکومنٹ کو ایک اوتھینٹسٹی مل جاتی تھی. اب بچے جاتے ہیں جناب ویکیپیڈیا پہ. ویکیپیڈیا پہ جناب کوئی بھی کسی کا پیو ہے, کوئی بھی کسی کا باپ ہے, ہسٹری کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بھی تاریخ میں پیدا ہو جاتا ہے, کسی بھی تاریخ میں فوت ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو ایسے بھی ہے ویکیپیڈیا میں جو اپنی تاریخ پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ابھی خیر ویکیپیڈیا پہ آپ نے ویکیپیڈیا اپنے گوگل پہ دیکھا جی کہ ہماری جو ایکٹریسز ہیں ماہرہ خان کو ایک ہماری بڑی زارا نصر عباس ان کی والدہ بنا دیا گیا. پچھلے دنوں جی ہم نے دیکھا کہ ارسا بلچک جو کہ حلیمہ سلطان کے جنہوں نے کردار ادا کیا تھا ان کو یاسر حسین کی والدہ بنا دیا گیا. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن وہاں پہ ہوتی ہے اور پھر سمہاؤ لوگ کہتے ہیں نہیں بھی کیونکہ گوگل نے کہا تو ایسا ہی ہوگا. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ عباد شاہ موجود ہیں جو کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم عباد, ویلکم ٹو باخبر سویرا. عباد, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گوگل اور ویکیپیڈیا کے تھرو بڑی غلط اور بالکل جو آتھینٹک خبر نہیں ہوتی, جس میں کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوتی, وہ خبر سامنے آتی ہے. ہم کس طریقے سے اس کو چھان سکتے ہیں, اس چیز کو فلٹر کر سکتے ہیں بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اوکے جی, دیکھیں اگر ہم ویکیپیڈیا کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ویکیپیڈیا ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے فرام ڈفرینٹ سورسز. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی انفارمیشن کے لیے کوئی نہ کوئی سورس ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے لیے وہ سورس آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتی ہوں. ایگزیکٹلی. تو اس سورس کے لیے ہمیں جب آپ وہ نیوز پوسٹ کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ کوئی کامنٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ پہ ہسٹری تو مینٹین ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی اوتھینٹسٹی اس وقت تک نہیں ہم لوگ ویریفائی کر سکتے جب تک ہم لوگ اس کے نیوز کے یا اس انفارمیشن کے اندر ڈیپ ڈاؤن جا سکیں. سو لیٹ سے یہ چیز صرف ابھی سے نہیں اسٹارٹ, یہ کافی سالوں سے چل رہی ہے. لائک if I'll talk about the president of United States Donald Trump, ان کے ٹائم میں جب وہ الیکٹ ہوئے تو کافی سارے ڈیروگریٹی اسٹیٹمنٹس اور ڈیروگریٹی امیجز اپلوڈ کر دیے تھے ویکیپیڈیا پہ. اسی طریقے سے وہ کافی زیادہ معاملات اس لیول تک سیریس ہو گئے تھے مطلب بیک ان ڈیز کہ انہوں مطلب کچھ یو ایس اور رشین سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہیں جس پہ ایک اسپیسیفک یوزر تھا وہ کافی سارے امیجز اور انفارمیشن اپلوڈ کر رہا تھا. تو پھر جب اس یوزر کو ٹریک کیا تو اس پہ ملٹیپل ریکویسٹ آ رہی تھیں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پروفیشنلس. اور اس طریقے سے سوال یہ ہے کہ کیا ویکیپیڈیا کی انفارمیشن پہ ریلائی کرنا یہ مطلب کوئی تعلیمی رویہ ہے یا یہ جان چھوڑانے والی بات ہے؟ میں اس کو کہوں گا جان چھوڑانے والی, کیونکہ دیکھیں گوگل پہ جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات گوگل کا جو الگوریدم ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمپیوٹر کے کسی نہ کسی آپ کے الگوریدم کے کسی نہ کسی میکینزم پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی حساب سے آپ کو چیز انڈیکس کر کے بتا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جاتے ہیں کوئی انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہماری جو اپروچ ہونی چاہیے کہ سورس کیا ہے انفارمیشن کی, انفارمیشن آ کہاں سے رہی ہے. جب تک ہمارے پاس سورس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہوگی تب تک وہ انفارمیشن ویریفائی نہیں کر سکتے. اب جیسے ہم نے بتایا بہت سارے ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہیں ویکیپیڈیا پہ, ایبسولوٹلی غلط معلومات ہیں ان کے متعلق. آپ کتابوں سے کنسلٹ کرتے ہیں ان میں بات کچھ اور لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب ایک اور کرائسس یہ پیدا ہونا شروع کیا کہ لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں, اپنی تھیسز لکھنی شروع کر دی ہیں بیسڈ آن دی انفارمیشن پریزنٹ آن ویکیپیڈیا. وی آر موونگ ٹورڈز این انفارمیشن کرائسس. اس کو ٹیکل کیسے کیا؟ اور اس سے بھی ذرا کی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جو تھیسز ہے وہ پروو بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو اس سے بھی یہ ایگزیکٹلی اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے, انفارمیشن کرائسس ہے. جہاں تک تھیسس کی بات ہے یا ریسرچ کی بات ہے تو ریسرچ کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. جب آپ اپنا ریسرچ سبمٹ کرواتے تو اس میں ایک وہ پلیجرزم وغیرہ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر وہ کرائٹیریا آپ میٹ کر جاتے تو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, اگر اس کرائٹیریا میں آپ نہیں آتے تو آپ کا ریسرچ پیپر اپروو ہو جاتا ہے. اب اگر بات کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہم لوگ انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں کبھی کبھار وہ اتھینٹک بھی نہیں ہوتی, ان اوتھینٹیکیٹڈ بھی ہوتی ہے, اور اس کو پھر ہم لوگ ڈیپ ڈاؤن ریسرچ کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ہمارے پاس ایکوریٹ نہیں ہے تو
वही बात आ जाती है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, अप्रोच आपकी क्या है। जब आप इन्फॉर्मेशन को उस सोर्स से डिग डाउन करेंगे, लेट से आपने एक इन्फॉर्मेशन निकाली ऑन द बेसिस ऑफ हैशटैग, किसी ने वो हैशटैग जो है वो आपके विकीपीडिया के पेज पे सोर्सेज में या आपके एट्रीब्यूशंस में वो डाल दिया। जब आप उस हैशटैग पे जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वो कोई फेक अकाउंट वहाँ पर बना हुआ था जिसने वो हैशटैग ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के बाद आपने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से किया था। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाद हमारे साथ मौजूद सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और बता रहे थे हमें कि आप इसको रिलाय नहीं कर सकते जनाब विकीपीडिया को और गूगल सर्च को, लाइब्रेरी जाएं, किताबें खंगालें। बिल्कुल जी, डू योर ऑन रिसर्च। यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.